بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں میرے اور آپ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا میری قدر کرنے کا. انہوں نے مجھے پہچانا ہی نہیں جیسا کہ حق تھا مجھے پہچاننے کا. تو ذرا آپ غور کریں کہ کون آپ سے مخاطب ہے اور آپ کون ہیں اور میں کون ہوں اور وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. کبھی آپ امیجن کریں کہ آپ کسی بڑے پہاڑ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں تو آپ ایک چونٹی کی مانند نظر آئیں گے، اور کبھی اگر آپ کا گزر کسی جہاز کے اوپر جہاز سے ہو اور اگر آپ نیچے دیکھیں تو آپ ایک چونٹی جتنے بھی نہیں نظر آئیں گے. تو وہ میرا رب جو ان پہاڑوں کا رب ہے، جو ان سمندروں کا رب ہے، جو اس دنیا اور اس دنیا میں پیدا کی گئی ہر شے کا رب ہے، جو اس چاند کا رب ہے، جو اس سورج کا رب ہے. اور یہ سورج کتنا بڑا ہے اس زمین سے کہ لاکھوں زمینیں سورج میں سما جائیں پھر بھی سورج بڑا ہے. اور وہ میرا رب جو اس سورج سے بھی بڑے ستاروں کا رب ہے، ملینز اینڈ ملینز آف سٹارز کا رب ہے، جو گلیکسیز اور کلسٹرز اور سپر کلسٹرز کا رب ہے، جس میں ملینز اینڈ ٹریلینز آف گلیکسیز ہے. اتنا بڑا رب میرے اور آپ سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے مجھے پہچانا ہی نہیں جیسا کہ حق تھا مجھے پہچاننے کا. واللہ یہ آیت پڑھنے کے بعد میں تو شرم سے ڈوب گیا اور میرا دل پھٹ گیا، اور میں تو زمین میں دبا جا رہا تھا کہ میں نے اپنی ساری زندگی گزار دی اللہ کے کلام کی بے قدری کرنے میں. میں نے نہ ترجمہ پڑھا قرآن کا، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی. آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ نے قرآن کو کبھی سمجھ کر پڑھا ہے؟ کیا آپ نے اللہ کے کلام کی وہ قدر کی ہے جو اس کا حق ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو سمجھ کر کبھی پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے روز جب اللہ آپ سے اور میرے سے سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، میں نے اپنے نبی کے ذریعے تیرے تک کلام پہنچایا، تیرے تک قرآن پہنچایا، تو نے جماعت نمبر 1 سے لے کر ڈاکٹر اور انجینئر بننے تک اور پی ایچ ڈی کرنے تک ہر سال میں 6 کتابیں 7 کتابیں حفظ کی، ان کو سمجھ کر پڑھا، ان کو رٹا بھی لگایا، ان کو سمجھا بھی تاکہ تم اپنے امتحان میں پاس ہو جاؤ. لیکن وہ امتحان جس پہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، قیامت کے دن کا امتحان، کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ اور اگر نہیں کی تو کب کریں گے؟ یہ سوال ایک $1,000,000 سوال ہے ہر انسان کے لیے جس نے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. اور ہم سب فانی ہیں، ہم سب کو اللہ کے پاس ایک دن لوٹ کر جانا ہے. اللہ کی بڑائی کو ایک حدیث کے تناظر میں بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمان کے سائز کا ایک دوسرے سے کمپیریزن کرتے ہوئے فرمایا کہ جو دوسرا آسمان ہے وہ پہلے آسمان سے اتنا بڑا ہے جسٹ لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. جس طرح ایک انگوٹھی ایک صحرا کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اسی طرح صحرا کا جو سائز ہے وہ دوسرا آسمان ہے، اور جو انگوٹھی ہے وہ پہلا آسمان صرف اس جتنا ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں. اسی طرح تیسرا آسمان دوسرے آسمان سے اتنا ہی بڑا ہے جسٹ لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اسی طرح چوتھا تیسرے سے، پانچواں چوتھے سے، چھٹا آسمان پانچویں سے، اور ساتواں آسمان چھٹے آسمان سے اتنا ہی بڑا ہے جسٹ لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی 7ویں آسمان سے اتنی بھی بڑی ہے جسٹ لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. اور پھر اللہ پاک کا عرش وہ اللہ کی کرسی سے اتنا بڑا ہے جسٹ لائک اے رنگ ان اے ڈیزرٹ. تو آپ اندازہ کریں کہ میرا رب کیا اس کی کبریائی ہے، کیا اس کی شان ہے، اور ہماری کیا اوقات ہے
کہ ہم اس کی قدر نہ کریں. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس کے کلام کو نظر انداز کریں اور ہم اپنی نظر دوڑائیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو نظر انداز کیا، ان کا آج کیا حشر ہوا ہے. کتنی ہی قومیں اللہ نے تباہ کر دی جنہوں نے اللہ کے کلام کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کیا. تو میں اور آپ ذرا سوچیں کہ ہم دن میں کتنی ہی بار حی علی الصلاح حی علی الفلاح سن کر اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کرتے ہیں. اس کا حکم نہ ماننا انکار کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق نماز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا ہم نے توجہ دی ہے اس بات کے اوپر؟ کیا ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تمہارا معبود یکتا ہے، وہ صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو کہ تمہارا رب صرف ایک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ مساجدیں جو ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہیں اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. تو میرا آج آپ سے سوال ہے اور اپنے آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کو خالص ہو کر پکارتے ہیں؟ کیا ہماری امیدیں صرف اللہ سے جڑی ہیں یا ہم اللہ کی مخلوق سے مانگتے ہیں یا ہم پیروں مرشدوں سے مانگتے ہیں؟ یہ کیا ہم اپنی بگڑی بنانے کے لیے پیروں کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ہم اولادوں کے لیے پیروں کے پاس نہیں جاتے؟ کیا ہم ذرا سی بیماری پر فلانی جگہ پر جھاڑو رکھنے جاتے ہیں اور اس سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہماری تکالیف کو آسان کرے گا؟ اس طرح کی اور بہت ساری مثال ہیں کہ ہم لوگوں پر تو یقین رکھتے ہیں، ہم اپنے باس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ رازق ہے، وہ ہماری تنخواہ بڑھائے گا، لیکن ہم اللہ سے جس سے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگنا چاہیے. کیا ہم اللہ سے اس طرح مانگتے ہیں؟ یہ ایک $1,000,000 کویسچن ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. یہ ایک وہ سوال ہے کہ جس کا جواب اگر ہم نے نہ دیا تو روز قیامت ہماری پکڑ ہوگی. کیا ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے اعمال نہیں کرتے؟ کیا ہماری نمازیں جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو تو لمبی نہیں ہو جاتی؟ کیا ہم جب خرچ کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں؟ اگر ہم کسی کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ شرک اصغر ہے، یہ شرک ہے، ریاکاری شرک ہے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اللہ ہم سب کو خالص ہو کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے. بلکہ یہ جو شریک بناتے ہیں اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے کہ اس کو واپس لے آئیں، اور یہ سب مل کر ایک مکھی کو بنانا چاہیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. تو میرا رب کائنات جس نے ہر شے اس دنیا کی پیدا کی، جس نے ہر تخلیق کو عمدہ طریقے سے بنایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتا ہے کوئی ہے تمہارے شریکوں میں سے جو تخلیق کرے، جو تخلیق بھی کرے اور اس کا اعادہ بھی کرے؟ صرف اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے. اور پھر لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، جس طرح کفار نے سوال کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ کیا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا از سر نو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یہ کون ہے جو ہم پر مثالیں بیان کرنے آ گیا اور اپنی تخلیق کو بھول گیا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دو کہ ان کو وہی پیدا کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا فرمایا. اللہ اکبر. کیا ہم اپنی تخلیق کو بھول گئے ہیں؟ کیا ہم ایک قطرے سے پیدا نہیں کیے گئے؟ کیا ہم مٹی سے پیدا نہیں کیے گئے؟ کیا یہ 5-6 فٹ کا انسان اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ اپنے اللہ کو بھول گیا ہے؟
کیا یہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ اس نے اللہ کے کلام کو نظر انداز کر دیا ہے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دیا ہے؟ جب اس نے پڑھا ہی نہیں، جب اس نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، تو پھر وہ کیا منہ لے کر قیامت کے روز اللہ کے ہاں جائے گا؟ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اس سوال کے ساتھ، کیونکہ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ بات اتنی ہی کرنی چاہیے جتنی اگلا بندہ جذب کر سکے۔ اس ویڈیو کے پارٹ 2 کے ساتھ انشاءاللہ میں ودن اے ڈے دوبارہ حاضر ہوں گا، دوبارہ میں اپلوڈ کروں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس پلیٹ فارم کی ریکوائرمنٹ ہے، اچھا تو نہیں لگتا کہنا، لیکن اس پلیٹ فارم کی ریکوائرمنٹ ہے کیونکہ بات آپ تک پہنچانی ہے۔ تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس ویڈیو کا پارٹ 2 اور آنے والی اس طرح کی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف فرمائے، جو ہم نے پڑھا، جو آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سے معاف فرمائے۔ ٹل the next video، اللہ نگہبان۔